اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینہ ہی میں تہس نہس کر دیا جائے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذرائع سے یہ خبر حاصل کی تو آپ نے قوت ایمانی، جرت، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو اس جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 صحابہ کرام تیار ہوئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ کی بجائے تبوک پہ جنگ لڑی جائے گی۔ تو اسے غزوہ اسر یا جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہر ایک کے لیے فرض عین بھی تھا، کیونکہ آپ امیر المؤمنین تھے، امیر المجاہدین تھے، تو آپ نے حکم عام دیا تھا کہ ہر ایک نے نکلنا ہے۔ اس قسم کے حالات میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، جو منافقین ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی اس غزوہ سے متعلقین کے دو گروہ بن گئے۔ ایک جو منافقین جنہوں نے ہیلوں بہانوں سے اس میں شرکت نہیں کی اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ ہمارا یہ عذر تھا، یہ سبب تھا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو پکے سچے دل و جان سے مسلمان تھے، لیکن سستی، غفلت کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 9 کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو 9 میں سے 6 حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ تو ان کا ایک اپنا انداز تھا اپنا ایمان ظاہر کرنے کا اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ 3 وہ تھے جو ان سے بھی مقام و سٹیٹس میں اچھے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع رضی اللہ عنہ۔ ان کا مزید امتحان ہوا، تقریباً 40 دن پھر 50 دن تک ان پر بڑی آزمائشیں آئیں، اور کعب بن مالک جو بڑے فصیح و بلیغ ادیب آدمی ہیں، انہوں نے اپنا پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے ان کا، جو انہوں نے بیان کیا۔ تو وقت نہیں ہے پورا واقعہ بیان کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو 3 مخلصین تھے ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو 50 دنوں میں جس کرب میں اذیت میں گزرے اس کا بھی حضرت کعب نے بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ نے ان سے بول چال بند کر دی، بائیکاٹ کر دیا۔ اور ایک بڑی آزمائش یہ آئی کہ غسان کے بادشاہ نے ان کو خط بھیجا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے یعنی تمہارے نبی نے تمہیں دھتکار دیا ہے اور تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ہاں آپ کے لیے ایک سٹیٹس مقام ہوگا۔ یہ آزمائش در آزمائش۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب مجھے خط ملا میں اور پریشان ہوا، اور وہ خط میں نے تنور میں پھینک دیا، جلا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے، امتحان آئے، تو اس میں ایمان اور توکل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ کہ انسان گھبرا جائے۔ تو جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے پھر اتنا ہی اچھا رسپانس ملتا ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ تو ان کو بیویوں سے الگ تھلگ رہنے کا بھی حکم دے دیا گیا آخری 10 دنوں میں، اس پر بھی عمل ہوا۔
تو پھر توبہ ایک دن قبول ہوئی نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، اور جب یہ خوشخبری دینے والا حضرت کعب کے پاس پہنچا تو انہوں نے خوشی سے اپنے وہ کپڑے اتار کر ان کو پہنا دیے۔ تو یہ ایک خوشی کا اظہار تھا، اور بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام مجموعی طور پر ان کے 3 بڑے گروہ ہیں، مہاجرین، انصار، اور کچھ وہ جو ارد گرد رہنے والے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ ہجرت اور نصرت کے عمل سے یعنی نہیں گزرے۔ تو 3 درجے یہ بنتے ہیں، اور انفرادی طور پر 5 طبقات کا تذکرہ ہے۔ السابقون الاولون، جو ابتدائی اسلام مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت خدیجہ ہے، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دوسرے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے، جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، اس کے بعد نمبر 4 فتح مکہ کے لشکر میں شامل ہونے والے، پھر باقی تمام صحابہ کرام۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں، اور سیرت نگاروں نے، مورخین نے حضرات صحابہ کرام کی ان کیٹیگریز کے تحت ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ خصوصاً حافظ ابن حجر کی کتاب ہے الاصابہ، بڑی معرکۃ الاراء کتاب ہے، جس میں حضرات صحابہ کرام کی خدمات کا ان کا تعارف موجود ہے۔ تو اس غزوے میں جو 3 اور 9 پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے، اور وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ یہ ایک آیت میں ان کی جو کیفیات تھیں اس کا اظہار ہے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کشادگی کے، اور ان کی جانیں ان پر تنگ پڑ گئی تھیں، اور انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ اب کوئی ہمارا مداوا نہیں، کوئی ملجا ماوا نہیں مگر اللہ کی طرف۔ تو اللہ سے امیدیں تھیں ان کو، اور یہ یقین تھا کہ ہمارے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، ہمارا جو عذر وہ ہم نے پیش کر دیا، سستی غفلت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جان و مال کی صورت میں جو نعمتیں دی ہیں اس کو مال تجارت قرار دیا ہے۔ جو انسان دنیا کو ملتا ہے، صحت ہے، عافیت ہے اور مال و دولت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور لوگ اس کے عارضی امین ہیں، عارضی مالک ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جان اور مال مجھے واپس کر دے گا جہاد کی صورت میں، اور میری راہ میں اپنی صلاحیتوں کو کھپاتے ہوئے، تو میں اس کو جنت دوں گا۔ یعنی جان مال تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ وہ واپس لیتا ہے، اور واپس میں اس کا جو عوض ہے وہ جنت ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جانیں اور اپنے مال اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ جو شفقت محبت ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آپ پر یہ بہت شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حریص ہیں، یعنی تمہاری خیر خواہی کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، اور انتہائی مہربان ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو 3 انکار تھے بڑے بڑے، ان کا رد کیا ہے۔ وہ انکار رسالت کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اور عقیدہ توحید کا۔ تو مختلف انداز میں مثالوں کے ساتھ اللہ نے ان تینوں امور کو یہاں بیان کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی
ایسی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے کہ جس وجہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر سکو اور فکر آخرت کا انکار کر سکو اور عقیدہ توحید کا انکار کرو. تو یہ ان کی ہٹ دہرمی تھی، ضد اور عناد تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف اسالیب میں قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا، اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے جس میں عقیدہ توحید کا اس بات ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ بحر و بر، یہ حجر و شجر، یہ ساری کائنات، اس کا مالک خالق کون ہے؟ ذرا اس پہ غور و فکر کرو. اور اللہ نے یہ ساری مخلوقات پیدا کر کے اس کو عبث فضول نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ مدبر الکون ہیں، متصرف مختار کل ہیں. تو یہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک کھیتی، اس کو بویا، اس میں بیج بویا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، محنت ہوتی ہے، سبزہ شادابی آتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے، وہ کاشت، وہ زراعت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان، اس کو اللہ پیدا کرتے ہیں، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے. تو جس طرح یہ کھیتی، اس کو دوام اور بقا حاصل نہیں ہے، اگرچہ وہ دل کو کتنی خوش لگتی ہے، تو اسی طرح انسان کتنا عروج کو پہنچ جائے، کتنا حسن و جمال کو پہنچ جائے، کتنا علم و فضل کو پہنچ جائے، بالآخر اس کو زوال ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کفار کا ایک مطالبہ تھا کہ بھئی جو تم قرآن ہمیں سناتے ہو، جس میں ہمارے معبودان باطلہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، شرک کی نفی ہے، تو تھوڑا سا چینج کر دو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کچھ نرم پڑ جاؤ، کچھ ہم بھی نرم پڑ جائیں گے، یعنی کمپرومائز کر لو. تو اس کا یہاں رد کیا گیا ہے کہ دیکھو، قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو میں ایک حرف بھی بدلنے کا مجاز نہیں ہوں. تو پھر آپ نے اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، 40 سالہ عرصہ گزارا ہے. تو جو بندوں کے، مخلوق کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تھا اور خیانت نہیں کرتا تھا، تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنی عمر مبارک کو بطور دلیل پیش کیا ہے. اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی. اولیاء ولی کی جمع ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی اللہ کے لیے کوئی خاص دستار ہے، لباس ہے، کوئی حلیہ ہے. کچھ لوگ اولیاء اللہ کے نام پر اپنی دکانیں بھی چمکائے ہوئے ہیں اور گدی نشینوں کی صورت میں عوام کا استحصال بھی کر رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اولیاء اللہ یہ خاندانی موروثی جائیداد ہے. ایسا نہیں ہے. ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک کہ ایمان ہو، دوسرا تقوی ہو. جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، تقوی للہیت ہے، وہ کتاب و سنت کو مان رہا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے. یہ اس پر ولایت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ولی اللہ سادات میں بھی بن سکتے ہیں اور کمین سے بھی بن سکتے ہیں. کوئی بھی انسان وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے، ایمان تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست ہے. اور اللہ کے ان دوستوں کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے. نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ، فرعون کہتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، تو اللہ نے اس کا جو انجام بد ہے اس کا ذکر کیا ہے. سمندر میں غرق ہوا تو اللہ نے کہا کہ ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ رہے، معلوم رہے کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا اس کا کیا انجام ہے.
تو آج بھی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، بعض فرعونہ مصر کی لاشیں برطانیہ میوزیم میں موجود ہیں، مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو ان میں سے اس فرعون کی بھی لاش ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی ناک پر مچھلی کے کاٹنے کا نشان اب بھی ہے، اور سمندر کی جو نمکیات تھیں اس کے بھی اثرات موجود ہیں۔ تو ان کی لاشوں کو لوگوں نے محفوظ کر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے بطور عبرت۔ اللہ کا اصول ہے کہ جب تک موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے در توبہ کھلا ہوا ہے، یعنی جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اب موت میرے سر پر آ گئی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یا جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یعنی جب تک انفرادی موت یا اجتماعی موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے در توبہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں اس مقام پہ فرمایا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، نہیں مانے، عذاب آنے لگا تو توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی صدق و صفا کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ موت کے وقت بھی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ آخری آیات میں شرک کی ممانعت ہے اور توحید کی طرف دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو نقصان دینا چاہیں تو کوئی طاقت آپ کو محفوظ نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر دینا چاہیں تو کوئی طاقت آپ کو اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے کہ حقیقتاً نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، تو اللہ ہی پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید میں استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب